ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم مومنین اکرام واجب الاحترام بزرگان دین، مومنین آپ کے سامنے ٹاپک مد نظر ہے سبق جو ہمیں کربلا سے ملا. خالق نے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان تیرے پہ ایک وقت ایسا آیا تھا لم يكن شيئا مذكورا کہ تیرا اس دنیا میں کوئی ذکر نہ تھا. جب ذکر نہ تھا کس نے قابل ذکر بنایا؟ فرمایا انا خلقنا الانسان، میں نے انسان کو قابل ذکر بنایا. کس شے سے بنایا؟ من نطفۃ امشاج، ایک پانی کے قطرے سے بنایا. من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اور میں اس کی آزمائش کرنا چاہتا تھا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اسے قوت سماعت بھی دی، قوت بصارت بھی دی. یہ کس لیے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، میں ہدایت دے کے یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ شکر گزار بندہ بنتا ہے نافرمان بندہ بنتا ہے. نبتلی ہے، میں اس کی آزمائش کرنا چاہتا تھا. تو مومنین کرام پروردگار عالم نے کہ اس کی سنت یہ ہے کہ کسی کو بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑے گا. انا خلقنا، میں نے انسان کو پیدا کیا تو ہم سب کی وہ آزمائش لیتا. دیکھیں آزمائش کیسے لیتا ہے، وہ جو لوہار ہے وہ کیسے آزمائش لیتا ہے. ایک مرتبہ لوہے کو پکڑتا ہے اور آگ کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے لوہا کتنا مضبوط ہے. اور خالق کیسے آزمائش لیتا ہے؟ دو کام کرتا ہے، یا تو نعمتوں میں ہمیں رکھ دیتا ہے یا مشکلوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہ نعمتیں اور یہ مشکلیں، جسے مصیبتیں بھی کہتے ہیں، مصیبتیں اور نعمتیں، یہ دونوں ہمارے لیے وسیلہ آزمائش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کون ان میں کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے. اگر کوئی نعمتوں میں ڈوب جائے تو وہ بھی ناکام ہے، اگر کوئی مصیبتوں سے روٹھ جائے. یہ پروردگار عالم نے وسیلہ آزمائش بنایا ہوا ہے مومنین کرام. دیکھیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی احباب ہے تو اس کا امتحان نہیں ہوا، نہیں، اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے. دو چیزوں سے امتحان ہوگا مومنین. پہلی بات نعمتوں سے بھی امتحان ہے، اور دوسرا مصیبتوں سے بھی امتحان ہے. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے خطا پہ خطا کیے دیتا ہے، غلطی پہ غلطی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نعمتوں میں اضافہ سے اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا بھی نظر میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ جتنی زیادہ خطا کرتا جاتا ہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ بیچارہ عبادت کی طرف آتا ہے ادھر مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. ایک صاحب بڑے مالدار تھے اور انہوں نے کہا یار چلو اللہ کی نماز ہی پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے گئے تو واپسی میں ان کا اونٹ مر گیا تھا. بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے. صبح کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو واپسی پہ بھینس مر گئی. جب واپس پلٹ کے آئے تو ایک بکری چھوٹی سی تھی، وہ بڑی چلا رہی تھی. کہنے کہ چپ کر جا، تم 2 رکعت کی مارو. درود پڑھ دے محمد. تو یہ کیا چیز ہے مومنین کرام؟ یہ ہے
کہ پروردگار دو عالم کی سنت یہ ہے کہ وہ ہم سب کا امتحان لے گا. اگر کسی کو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے دیکھو تو یہ مطلب نہیں کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا چیز ہے؟ پروردگار دو عالم نے فرعون کو سب سے زیادہ نعمتیں دی، نمرود کو سب سے زیادہ نعمتیں دی. تو امیر ہونا، صاحب دولت ہونا، صاحب اقتدار ہونا، صاحب نعمت ہونا، اس بات پہ یہ دلیل نہیں کہ خدا راضی ہے. فرعون کو، نمرود کو سب کچھ دیا نا، اور امام حسین ابن علی سے اللہ نے کیا کیا نہ لیا، کون کون سی مشکل نہ آئی. ہر چیز گئی، حتیٰ یہ کہ شش ماہا بھی دنیا سے گیا اور پانی قطرہ بھی نہ مل سکا. تو آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک فرعون ہے جسے سب کچھ ملتا ہے، اور ایک امام حسین ابن علی ہے جسے اللہ سب کچھ لے لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ پانا اس دنیا میں اس کی رضا کی علامت نہیں ہے، اور سب کچھ کھونا بھی اس کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. مومنین کرام، تو پھر یہ کس لیے ہے، کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں امام حسین ابن علی آئے، اور آنے کے بعد کربلا کے میدان میں جو انہوں نے آیت تلاوت کی، جانتے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار یہ نہ سمجھے. یہ یحسب وہاں پر آتا ہے جہاں پہ کوئی سوچے لیکن اس کا سوچنا غلط ہو. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جو راہ خدا میں مارے گئے انہیں مردہ نہیں سمجھنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. کون؟ جو راہ خدا میں مارے گئے. لوگ کہتے ہیں وہ مر گئے، اب وہ پھر کہتے ہیں جب وہ زندہ ہیں تو آپ جو ہے ان کی عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ یہی سوال کرتے ہیں نا. اچھا یہ عجیب مزاج ہے ان کا، مزاج شتر مرغ کا ہے. شتر مرغ کیا کرتا ہے؟ جب اسے کہتے ہیں کہ انڈے دو، جب کہتے ہیں جو ہے تم بچے دو، کہنے لگا میں تو شتر ہوں. کہا پھر سامان اٹھاؤ، کہنے لگا میں تو مرغ ہوں. تو کسی جگہ وہ نہیں رکتا. جب ہم کہتے ہیں ہم مصیبت میں روتے ہیں، کہنے لگا وہ تو زندہ ہے. اور جب ہم مدد مانگتے ہیں کہتے ہیں وہ تو مر گئے. جب وہ زندہ ہے تو ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے نا، مدد تو ٹھیک ہے. کہنے لگے وہ تو مر گئے، آپ مدد مانگ رہے ہیں مردہ. اور جس وقت ہم جو ہے وہ روتے ہیں، کہنے لگا آپ زندہ پہ رو رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اگر زندہ پہ آپ زندہ ہی سمجھتے ہیں ہماری طرح، تو اس کی زوجہ شادی کیوں کرتی ہے؟ اسے دفناتے کیوں ہیں؟ کبھی کسی زندہ کو دفنایا نہیں ہے نا. تو بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار یہ نہ سمجھے، کیا نہ سمجھے؟ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے. امام حسین نے روز عاشور کی آیت تلاوت فرمائی. کس لیے مہلت دی ہے؟ اب مہلت یعنی تمہارے لیے مہلت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. کیا ہے؟ انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما. اللہ نے یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ تم اور گناہ کرو. مہلت جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، بلکہ اس لیے اور گناہ کرو. بالکل اسی طرح سے مومنین اکرام، آپ دیکھو کہ یہ جو جب یہ پولیس والے پکڑتے ہیں کسی کو تو مجرم کو پورے طریقے سے واچ کر رہے ہوتے ہیں. تو کب پکڑتے ہیں؟ اور قریب جائے، اور گناہ کے قریب جائے، اس غلطی اور قریب جائے. جب بالکل اس میں جو ہے وہ الجھ جاتا ہے تو اسے اس وقت پکڑتے ہیں. بالکل اسی طرح سے خدا ایسا نہیں کہ فوری پکڑ لیتا ہے، وہ اور گناہ میں چاہتا ہے کہ یہ بندہ اور چلا جائے اور چلا جائے اور چلا جائے. جب بالکل وہ چلا جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے مومنین آپ نے دیکھا ہے کہ درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں اور ایک آدمی اوپر چڑھتا جاتا ہے، اوپر چڑھتا جاتا ہے تو درخت ٹوٹتا نہیں ہے. کب ٹوٹتا ہے؟ جب سب سے اوپر چلا جائے تو آخری ٹہنی کمزور ہوتی ہے. جب اس کے سہارے میں رکتا ہے تو وہیں سے گرتا ہے. بالکل اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ اور گناہ کرے. بالکل یہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جس وقت کربلا کے اندر امام حسین نے یہ آیت کی تلاوت کی، جب جناب سیدہ زینب گئی ہے شام میں، تو بالکل یہی آیت جو ہے
جناب زینب نے تلاوت کی، جب دربار میں داخل ہوئی تو یزید نے ایک آیت کی تلاوت کی، کہنے لگا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، اللہ بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، یعنی اس نے چاہا ہمیں دے دی، بادشاہت اس نے چاہی ہمیں دے دی۔ تو جناب زینب نے یہی آیت کی تلاوت فرمائی کہ انما نملی لہم، یہ تمہارے لیے مہلت ہے، سبحان اللہ، جسے تم نعمت سمجھے بیٹھے ہو، نعمت نہیں ہے، وہ مہلت ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم اور گناہ کرو اور گناہ کرو، اور جس وقت تم اپنے عروج تک پہنچ لو اس وقت اللہ تمہیں پکڑ لے گا۔ درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ تو یہ اس لیے ہے مومنین کرام کہ پروردگار عالم ہمیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، کون نافرمان بنتا ہے۔ نافرمانی سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی نعمتیں رک جاتی ہیں، اللہ نے تو یہ کہا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم کھول دیتے ہیں اس کے اوپر سارے دروازے، جو اور نعمتوں میں ڈوبو، اور جب وہ اس میں چلا جاتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اچانک اسے پکڑ لیتے، ایک ہی ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، پہلے زمانے بڑے بڑے قلعے بنائے جاتے تھے، مرنے سے بچنے کے لیے قلعے بنائے جاتے کہ دشمن آئے گا مارے گا تو بڑا بڑا قلعہ رکھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ، جہاں بھی جاؤ گے یہ موت پکڑ لے گی۔ بنایا قلعہ تھا کہ وہ تیر دشمن کا نہ آئے، لیکن ایسا یہ اٹیک دو طرح سے ہے مومن، ایک آؤٹ سائڈ سے ایک ان سائڈ سے، وہاں سے اگر تیر نہ بھی آئے ایک اندر سے اٹیک ہو جاتا ہے، صحیح، اسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں نا، وہ جس سے محبت کرتے ہیں وہی ہم پر اٹیک کر دیتا ہے۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ چیز ہے مومنین کرام، پروردگار عالم نے ہمیں اس لیے خلق کیا تاکہ وہ دیکھے کہ ہم کتنا حق پہ قائم رہتے ہیں۔ کربلا سے جو ہمیں میسج ملا، سبق ملا، وہ یہ ہے کہ استقامت جو سبق ہم سیکھتے ہیں اس پہ کتنا قائم رہتے ہیں۔ مومنین دیکھیے استقامت پہ پہنچنے کے لیے ہمیں تین چیزوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ بزنس کی مثال لیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے آدمی ہیں اور یہاں پر تشریف لے کے آئے، ہر آدمی نے یہاں پہ نئی جاب سٹارٹ کی ہے۔ جب آپ یہاں پہ کوئی آتا ہے تو ایک مرتبہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ مجھے پروفٹ حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ لائن تلاش کرتا ہے کہ مجھے کس جگہ پہ جاب مل سکتی ہے، کہاں میں کام کروں۔ تو پہلے وہ فائدے کو مد نظر رکھے گا، دوسرا پھر تلاش کرے گا، پھر پتہ لگ گیا ہاں یہ جو ہے وہ ایئر لائن ہے، یہاں مجھے جاب مل سکتی ہے، یہاں پہ مل سکتی ہے، آئل فیلڈ کی جاب ہے، جہاں بھی مل سکتی ہے۔ تو فائدہ مد نظر رکھا اور پھر اس نے لائن تلاش کی، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ پھر وہ حرکت کرے گا، چلے گا، تاکہ اس میں جگہ مل جائے۔ جب جگہ مل جائے گی پھر کیا کرے گا؟ پھر باقی رکے رہے گا۔ تو حق میں استقامت کے لیے پہلے تین چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے حق کی شناخت ضروری ہے، پھر اس رستے کی شناخت ضروری ہے جس سے حق تک جایا جا سکے، اور جب پھر اس پہ رستے کا پتہ چل جائے پھر اس پہ حرکت ضروری ہے، پھر اس پہ قدم اٹھانا ضروری ہے، اور آخری یہ ہے پھر اس پہ قائم رہنا ضروری ہے۔ محمد آل محمد بلندر سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم تین مرحلوں سے گزریں تاکہ ہم حق پہ قائم رہ سکیں۔ بچوں کے لیے بات آسان کرنا چاہتا ہوں، بچوں میری سب طرف چلو، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے استقامت ضروری ہے۔ تاریخ میں دو صحابی گزرے رسول کے، ان کا نام ہے طلحہ اور دوسرے کا نام ہے زبیر۔ یہ جنگ جمل میں دونوں مولا علی کے مقابلے پہ آئے تھے، طلحہ بھی اور زبیر بھی۔ اچھا زبیر کی ہسٹری کیا ہے؟ زبیر حضرت علی کا کزن ہے، پھوپھی زاد بھائی، اور جس وقت خلیفہ سوم خلیفہ بننے لگے تھے تو اس وقت
ان کے پاس بھی وہ 6 رکنی کمیٹی میں 6 رکنی کمیٹی میں یہ بھی تھے، ان کے پاس ایک بورڈ تھا خلافت کا زبیر کے پاس۔ اب جب دوسرے احباب تھے انہوں نے دوسروں کو دیا جا کے ووٹ، زبیر نے اپنا ووٹ مولا علی کے حق میں دے دیا کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا، خلیفہ آپ کو۔ تو حضرت یہ جناب یہ زبیر یہ تھے کہ زبیر کون؟ جنہوں نے اپنا ووٹ حضرت علی کو دے دیا۔ اچھا آگے چلیے، جب حضرت علی کو ووٹ دے دیا، بعد میں ان کا حضرت علی اس وقت تو نہیں بنے خلیفہ، لیکن انہوں نے اپنا ووٹ دے دیا۔ اچھا حضرت علی نے اس وقت خلافت کیوں نہیں لی؟ پہلے یہاں رکے یہ بات بتاتا چلوں۔ حضرت علی کے آگے ایک شرط رکھی گئی تھی، کیا؟ کہ آپ اللہ کے حکم اور رسول کی سنت اور سیرت شیخین پہ عمل کریں گے۔ سیرت شیخین یعنی پہلے جو 2 گزرے ہیں ان کی سیرت پہ چلیں گے۔ مولا علی نے خلافت کو ٹھکرا دیا، فرمایا اللہ کا حکم یعنی قرآن اور رسول کی سنت تو میں اس پہ تو عمل کروں گا، لیکن یہ جو 2 ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا کسی سے اختلاف نہ تھا، حضرت علی کا ان کی سنت ان کی سیرت پہ نہیں چلوں گا، تو کتنی دیر خلافت نہ ملی؟ جتنی دیر تیسرے صاحب خلیفہ رہے 10 سال تقریباً، آپ کو خلافت نہ ملی، تو آپ نے 10 سال کی خلافت ٹھکرا دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں ان کی سنت پہ چلوں گا۔ تو وہ کون سے احباب ہیں جو کہتے ہیں مولا علی کا ان سے اختلاف نہ تھا؟ اختلاف تھا، اس لیے آپ نے کہا میں ان کی سنت پہ عمل نہیں کروں گا۔ اور جب وقت گزرا مومنین کرام، جب مولا علی کو خلافت ملی، اب زبیر کے دل میں یہ تھا کیونکہ میں نے اپنا ووٹ دیا ہوا ہے اور حضرت علی کے عزیز میں بھی تھے، تو ان کا ذہن یہ تھا کہ میں جو ہے مجھے بھی کچھ نہ کچھ اقتدار میں جگہ ملے گی۔ اب مولا علی نے جب نہیں دیا تو انہوں نے جنگ جمل برپا کی، زبیر نے اور طلحہ دونوں گئے ام المومنین کے ساتھ جنگ جمل برپا کی۔ جب جنگ شروع ہونے لگی نا تو ایک مرتبہ حضرت علی نے بلایا زبیر کو، زبیر بات سنو۔ زبیر آیا، سامنے آیا آپ کے، اور طلحہ بھی آیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے رسول سے یہ نہیں سنا تھا کہ علی المال حق والحق مال علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے؟ کیا رسول سے یہ نہیں سنا تھا کہ اللہ حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر جدھر علی ہو؟ کیا یہ نہیں سنا تھا؟ اب سنا تو تھا، مولا نے اپنی فضیلتیں جو کہ حضرت پیغمبر اسلام نے بتائی تھی وہ دہرائی۔ ایک مرتبہ زبیر نے کیا کیا؟ زبیر نے تلوار جو حضرت علی کے لیے نکالی تھی حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے، ایک مرتبہ نیام میں ڈالی، وہ واپس پلٹا۔ جب واپس گیا تو جو اس کے چیلے تھے انہوں نے کسی ایک نے ان میں سے اس کو قتل کر دیا، اس کی اپنے ہی فوجیوں نے۔ کیا لگا کہ تم ہمیں یہاں تک لے کے آئے اور یہاں سے واپس جا رہے ہو؟ اور مجھے یہ بتائیے مومنین اکرام، حضرت حر میں اور زبیر میں کیا فرق ہے؟ جب زبیر کا سر اور تلوار آئی ہے حضرت علی کے پاس، جہاں تو حضرت علی نے کیا جملہ فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا سیفن، یہ وہ تلوار ہے، تلما، کتنی دفعہ ایسا ہوا؟ سیفن تلما جولیہ بہل کرب ان وجہ رسول اللہ، یہ وہ تلوار ہے کتنی ہی دفعہ ہوا اس تلوار کے وسیلے سے رسول کا کرب و بلا ہوئی جسے آپ کہتے ہیں مصیبت، ٹینشن، غم دور ہوا تھا۔ یعنی سیفن یہ وہ تلوار ہے کہ کتنی ہی دفعہ اس نے رسول کے چہرے سے ان وجہ رسول اللہ، رسول کے چہرے سے کرب دور کیا تھا۔ تو زبیر اپنا ووٹ بھی حضرت علی کو دے چکے، زبیر حضرت علی کے حق میں بھی بیٹھ چکا۔ زبیر جو ہے جب سیدہ کے گھر میں دفاع کرنے کے لیے تو یہ زبیر شامل تھا، دفاع کرنے والوں میں تھا، حضرت جناب سیدہ کے ساتھ تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ عاقبت ایسی ہوئی؟ یہ استقامت، حق پہ تھا، حق جانتا تھا، حق پہ چل رہا تھا، لیکن باقی نہ رہ سکا۔ اچھا حضرت حر اور زبیر میں کیا فرق ہے؟ حضرت حر بھی جو ہے جناب سیدہ کا مقام جانتے تھے، سب چیزیں تھیں، اور زبیر میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے، مومنین میرے ساتھ چلیے گا۔ حضرت حر عاشور کے دن کہنے لگے، مولا کے قدموں میں گرے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی،
زبیر نے کیا کیا؟ دیکھیں ادھر کچھ بھی نہیں ہوا، بم کا دھماکہ بھی ہو جائے تو آپ پرواہ نہیں کیجیے، میری طرح دیکھیے. تو زبیر نے کیا کیا؟ تلوار نکالی اور چلا گیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی. بالکل اسی طرح سے جب آدم بھی جنت سے چلے، ابلیس بھی چلا، اللہ نے پوچھا آدم کیا ہوا؟ کہا ربنا ظلمنا، پروردگار یہ غلطی مجھ سے ہوئی. ابلیس سے پوچھا کیا ہوا؟ کالا فبما اغویتنی، پروردگار میری تو غلطی نہیں تھی، غلطی تیری تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ غلطی ہونے کے بعد اس کو تسلیم کرنا یہ حضرت آدم کا طریقہ کار ہے، حضرت حور کا طریقہ کار ہے. اور غلطی پہ ڈٹ جانا یہ ابلیس کا طریقہ کار ہے، یہ زبیر کا طریقہ کار ہے. درود پڑھتے ہیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا پر محمد آل محمد ورنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ چھوٹی سی بات ہے. استقامت اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بعض وقت حق کی بات کہتا رہتا ہے، حق پہ چلنا بھی شروع کر دیتا ہے، لیکن اس پہ باقی نہیں رہتا. کچھ اصحاب پیغمبر ایسے بھی تھے جنہوں نے حق کہا اور حق پہ باقی بھی رہے. جیسے ابو دجانہ، جب جنگ احد ہوئی ہے نا تو پیغمبر نے جانتے ہو کیسے جنگ کی؟ ایک پہاڑی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ سنیے، میں ابو دجانہ کا واقعہ سناتا ہوں. پہاڑی تھی جس پہ پیغمبر نے عبداللہ ابن جبیر کو کھڑا کیا تھا. فرمایا دیکھو عبداللہ، 40 آدمی ساتھ میں تھے، کہا دیکھو تم لوگوں نے یہاں سے حرکت نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں. وہاں پہ کھڑے تھے، ایک ٹیلا تھا، پہاڑی تھی، اور مسلمان کفار کے مقابلے میں جنگ کر رہے تھے. مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اچھا، کفار کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ چلتے تھے گھر سے تو 2 چیزیں لے کے چلتے تھے. کیا کیا؟ مال اور اپنی خواتین. وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جذبہ شہادت نہ تھا. جو مسلمان چلتے تھے انہیں پتا تھا کہ آگے جنت ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. جب کفار چلتے تھے ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آگے ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہ تو آگے تو مایوسی تھی. بالکل اسی طرح سے مومنین اکرام، جب آپ سفر کرتے ہیں، اس زندگی کو گزار رہے ہیں اور دوسرے مسلمان فرق چلتے ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ کے سامنے امام کا ظہور ہے، سبحان اللہ، آپ کے سامنے ایک لائٹ ہے. مسلمان دنیا جو زندگی بسر کر رہا ہے اس کے سامنے مایوسی ہے، اس کے سامنے ہدیرا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو جس کے سامنے نور ہونا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. پر محمد آل محمد ورنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی وجہ ہے کہ جو انقلاب آپ کے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، جو ان کے ہیں اس لیے کہ ہے ہی کچھ نہیں آگے، تو اس لیے وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. بالکل اسی طرح سے کفار چلتے تھے تو خواتین ساتھ رکھتے تھے کہ اب جو آدمی بھاگے گا تو اپنی زوجہ سے، اپنے گھر والی سے بھی جائے گا اور اپنی دولت سے بھی جائے گا. تو اب دونوں چیزیں، یعنی اب دونوں گئے دونوں جہاں سے وائے ستم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اب اس لیے انہوں نے یہ کام کیا. مسلمان اکیلا آتا تھا. اب جب کفار بھاگے تو وہ مال غنیمت تو چھوڑ گئے. اب وہ آپ کو پتا ہے جب اتنا بھاری بھرکم سامان لے کے آتے تھے تو وہ تو جب بھاگتے وقت تو آدمی نہیں لے کے جا سکتا، آتے وقت آرام آرام سے آتا ہے. اسے کہتے تھے مال غنیمت، کیونکہ سامان گھر سے لے کے آئے ہوتے تھے. اب جب بھاگتے وقت تو آدمی کہتا بس جان بچائے اور نکل جائے. اب جب یہ 40 احباب جو تھے، دیکھیں مسلمانوں نے فتح ہو چکی ہے، اب ان میں اختلاف ہو گیا. جنگ جیتے ہوئے ہیں مومنین، دیکھیے 40 میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا بھائیو چلتے ہیں، وہ دیکھو مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حصے میں کچھ بھی نہ آئے. عبداللہ نے کہا دیکھو رسول نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے جگہ نہیں چھوڑنی. کیونکہ یار تم بھی بہت بیوقوف آدمی ہو، کوئی مسئلہ کوئی حکمت ہوتی ہے ہر بات کی. مسئلہ یہی تھی کہ جب تک فتح نہ ہو جائے، مطلب یہ تھا فتح ہو گئی مسلمانوں کو، کہ نہیں رسول نے یہ کہا تھا. یہ رسول کے مقابلے میں اجتہاد ہو رہا. اب 30 آدمی جگہ چھوڑ کے چلے گئے. ابو سفیان جو مال کھا کے جا رہا تھا، ایک مرتبہ خالد بن ولید کا قافلہ آیا، پیچھے سے آ کے اس نے حملہ کر دیا. اب مسلمان جو لوٹا ہوا مال جو ہے لوٹ رہے تھے
मतलब पीछे से असला भी इनके पास नहीं था, तो वो अपनी झोलियां भर रहे थे, पीछे से काफिला आता वो दिखाई दिया और आगे था पहाड़, बस वो दौड़ थी कि बस इतना बताता हूं कि वो थे और दौड़ थी, बस इसका तस्करा पुराने मजीद के अंदर है। अब नहीं तो मैसेज जो फिल्म है उसमें आप देखिएगा। सुभान अल्लाह। अब जब भागते रहे तो अब देखिए पीछे से शिकस्त हो गई। अब जब शिकस्त हुई तो कुफार ने पैगंबर इस्लाम में हमला करना शुरू किया। हजरत अली थे और कुछ साथी ऐसे थे जो पैगंबर का साथ ना छोड़ के गए होंगे। जब मौला कायनात ने देखा ना सब भाग रहे हैं, एक मरतबा कहा रुको रुको, रसूल खुदा रोकते हैं भाई रुको। एक मरतबा इब्लीस ने ये आवाज नहीं उठाई कि कुतिला मोहम्मद, रसूल मार दिए गए, बस ये आवाज थी कि दौड़ में और इजाफा हो गया, दौड़ में और इजाफा हो गया। एक मरतबा मौला कायनात ने रसूल खुदा को जो नीचे गिरे थे उठा के कहा हाजा मोहम्मद, भाई ये है रसूल। वो जो भाग रहे थे एक मरतबा रुके, पीछे देखा तो रसूल नजर आया, कुछ उनमें से वापस पलटे। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, मौला अली ने आप पे एहसान कर दिया, एक मरतबा नीचे से आपको उठा के कहा हाजा मोहम्मद, तो इसका बदला क्या देंगे? कहा गदीरे खून में दूंगा। एक मरतबा अली को दोनों हाथों से उठा कहा हाजा अली। एक मरतबा मौला कायनात ने जब उठाया तो कुछ लोग वापस आना शुरू हुए। अब ऐसी सूरत में मोमिन इकराम आप देखिए फतह शिकस्त में क्यों बदली? पहली बात तो ये, क्या सारे मुसलमानों में लड़ाई हो गई थी? नहीं, फतह भी हो चुकी थी, सिर्फ इसलिए कि इन 40 में इख्तलाफ हो गया था। बहुत कम तादाद है ना, वो तो हजारों की तादाद में होंगे। तो मालूम ये हुआ कि इख्तलाफ तो इतनी बुरी चीज है, इख्तलाफ तो इतनी बुरी चीज है कि जीती हुई जंग को हरा देता है। वो इत्तेहाद तो इतनी अच्छी चीज है कि कुफार को भी जिता देता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम का फर्क नहीं है। जैसे आम कोई भी खाए मीठा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आज मुसलमान खाएंगे तो बहुत मीठा है, मोमिन के लिए सबसे मीठा है, नहीं, उसका जायका सबके लिए बराबर है। तो जो चीज सबके लिए बराबर है उनमें से एक इत्तेहाद है, और जो चीज सबके लिए बराबर है उसमें से इख्तलाफ है। तो इख्तलाफ ऐसी चीज है कि जो भी इसका बीज बोएगा वो उसे शिकस्त ही हो मिलेगी, और इत्तेहाद ऐसी चीज है कि जो भी इसका बीज बोएगा उसे फतह ही मिलेगी, चाहे वो दुश्मन रसूल ही क्यों ना हो। अब हजरत पैगंबर इस्लाम से बढ़ के तो कोई ना था, लेकिन इनकी फौज में जब इख्तलाफ हुआ और दुश्मनों में कुफार में इत्तेहाद हुआ तो अल्लाह ने उनको फतह दे दी, इनको हरा दिया। जब मौला कायनात के मुकाबले में वो आए, फतह से मुराद जाहिरी कामयाबी, तो वो हमेशा की कामयाबी नहीं है, जाहिरी कामयाबी। जंग सफीन में जब मौला के मुकाबले में आए तो मौला ने नुमाइंदा भेजा, तो आपस में हजरत अली की फौज का इख्तलाफ हो गया और वो एक थे, तो ये भी आगे हार गए। बिल्कुल इसी तरह से मोमिन इकराम जब भी इख्तलाफ आता है जिस जगह पे, वो कभी इंसान को फतह नहीं दिलाता। जैसे आग जब भी लगती है तो जब जल जाती है ना, तो फिर ये नहीं देखती कि किसने लगाई थी, कहां लगी थी। बिल्कुल इसी तरह से ये पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है, ये लगाई तो थी शियों के कत्ल के लिए, लेकिन जब लग गई है तो अब सदर ममलिकत मारे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मारे जाते हैं, क्या कहने माशाअल्लाह। अब वो आग नहीं देखती कि साहब किसने लगाई थी, कहां लगाई थी। अच्छी मिसाल दी, अच्छी दलील, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ दो मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ऐसी सूरत में मोमिन एक सहाबी रसूल जिसके लिए बताना चाहता हूं, जिसका नाम था अबू दुजाना, वो भी थे। जब सब भागे हैं तो पैगंबर ने देखा कि अबू दुजाना कहीं नहीं जा रहे, तो पैगंबर ने फरमाया अबू दुजाना जब सब चले गए तो तुम भी चले जाओ। जब तो अबू दुजाना ने क्या कहा या रसूलल्लाह, मैंने मौला अली को देखा। जानते हो जब दूसरों से पूछा गया भाई भागे क्यों थे, कहा हमें पता लगा मोहम्मद मार दिए गए, तो हमने कहा फिर रुक के क्या करना है।
کہ ہم نے کہا رک کے کیا کرنا ہے؟ جب حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا میں نے جب سنا کہ محمد مار دیے کہ میں نے کہا جی کے کیا کرنا ہے؟ ارے واہ واہ